شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن امت اسلامیہ کے لیے بہت بڑی عظیم ایک نعمت ہے۔ اس کی زندگی بھر کے سالوں کی گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزے کے اجر ثواب ڈائریکٹ اللہ رب العالمین دیں گے۔ روزہ رکھنا بیکار ہو جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ امت اسلامیہ کے لیے بہت بڑی عظیم ایک نعمت ہے، اجر اور ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس کی زندگی بھر کے سالوں کی گناہوں کے لیے کفارہ بھی ہے۔ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ الصوم لی وانا اجزی بہ، تمام نیکیوں کو فرشتوں کو لکھنے کی اجازت ہے، لیکن روزے کے اجر ثواب ڈائریکٹ اللہ رب العالمین دیں گے۔ لیکن یہ روزہ آسمانوں تک اٹھانے کے لیے اور اللہ رب العالمین کے ہاں قابل قبول ہونے کے لیے، قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی، آپ کے لیے درجات کے بلندی کا ذریعہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ روزے کے آداب اور مفسدات اور مبتلات سے آپ اجتناب کریں، آداب کی ملاحظہ رکھیں، اور وہ چیزیں جو روزے کو باطل قرار دیتی ہیں اور روزے کو خراب کر دیتا ہے، روزہ رکھنا بیکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ روزے کی حالت میں جان بوجھ کر کھانا پینا یہ حرام ہے، روزہ باطل ہو جاتا ہے، گناہ بھی آتا ہے۔ اور روزے کی حالت میں میاں بیوی ازدواجی تعلق کریں، اور بھلے اپنی چاہت رغبت پوری نہیں بھی ہو، بغیر لباس کے تعلق قائم کر دینے سے روزہ باطل ہوتا ہے، بلکہ اس پر 2 مہینوں کے کفارہ یا 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا پڑتا ہے۔ پیٹ کے اندر کسی بھی راستے سے معدے میں چلا جائے تو روزہ باطل ہوتا ہے۔ اسی طرح علماء کا بہت بڑے تعداد اس بات پر بھی اتفاق ہے، جو انسان استمناء بالید عادہ سریہ اپنی رغبت شہوت کو ہاتھوں کے ذریعے خراب کر دیتا روزے کے اندر، تو اس کے ایک روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس سے بھی سب سے بڑی سنگین کہ زندگی بھر کی تمام نیکیوں کو تباہ کر دینے والی چیز مرتد ہو جانا ہے، کافر ہو جانا ہے، یا شرک کر لے تو اس کی تمام زندگی نماز روزے سارے خراب ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جان بوجھ کر قے کر لیں تو پھر وہ روزہ باطل ہے۔ ہاں، من زرعہ القی فلیس علیہ قضاء، لیکن بغیر ارادے کے خود بخود قے ہو جائے تو اس پر قضا نہیں ہے، وہ اپنے روزے کو پورا کر لے۔ ناک میں یا کسی بھی راستے سے پانی پیٹ کے اندر چلا جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی بیماری کے اندر احتیاط کیا جائے، روزے کی حالت میں ناک میں پانی نہ ڈال دیں۔ اسی طرح خواتین کے مہینے کی بیماری، ولادت کی بیماری کے خون آ جائے تو روزہ ختم ہو جاتی ہے ان کے پر۔ باقی رہا کہ کسی کو بے ہوشی آ جائے اور لمبی دیر تک رہے، یا جنون طاری ہو جائے لمبے دیر کے لیے، اس کو بھی بعض علماء نے کہا ان کو اس دن کا روزہ رکھنے ہوں گے۔ جان بوجھ کر نسوار خوری، پان خوری اور دخان تدخین یعنی سگریٹ نوشی، یہ سب حرام ہے، اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے۔ حجامہ، اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ یہ چمڑوں میں سے اوپر سے خون نکالا جاتا ہے، اور یہ معدے سے کوئی واسطہ نہیں۔ شروع اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ افطر الحاجم والمحجوم، مسند احمد دیگر کتب احادیث میں، جس نے حجامت کیا کروایا اور پانی جو حجامہ کے جو خون کھینچتے تھے منہ سے کسی زمانے میں، تو دونوں کا روزہ باطل ہو گیا۔ لیکن یہ بیماری کی کمزوری کی وجہ سے شاید ہے، تو امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ کے ہاں یہ روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ ابن راہوے اور ابن المنذر، امام احمد بن حنبل کا مسلک اس میں روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ احتیاط اچھی بات ہے، ورنہ اکثر مائل اسی طرف ہوا ہے
کی روزہ باطل نہیں ہوتا حجامہ سے۔ مزی غیر ارادی جو نکلتے ہیں اس پر روزہ باطل نہیں ہوتا ہے۔ کوئی اس شخص کو جبری کھلایا جائے، جبری اس سے حرام کام لیا جائے تو اس پر گناہ نہیں ہے۔ المکرہ والنسیان، بھول کے جو کھا پی جاتے ہیں، کسی کو جبری کھلایا جائے تو پھر ان پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں روزے کے آداب کو ملحوظ رکھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ روزے اصل تقوی پرہیزگاری کی ایک ٹریننگ ہے۔ اس دوران گندے کام، برے القاب، برے الفاظ، گالی گلوچ، لڑائی جھگڑے سے باز نہیں آ جائے، ہاتھ کے روزے منہ کے روزہ نہیں رکھیں تو پھر صرف کھانے پینا چھوڑنا کافی نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مزید فرمایا کم من صائم لیس له من صیامہ الا الجوع والعطش، کتنے نے روزے دار ہیں، روزے تو رکھ لیتے ہیں مگر ان کو سوائے بھوک اور پیاس کے اور کچھ بھی نہیں۔ لہٰذا عقیدے کا صحیح ہونا اور شرک سے اجتناب کرنا، بدعات سے اجتناب کرنا، ان تمام محرمات جس کو شریعت نے روزے کے اندر حرام قرار دی، اس سے اجتناب کریں تب اس کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں روزے کے اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔